انشاءاللہ ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 102، 3 اور 4 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 راتیں رہے ہو۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے قیامت آنے کی دوسری نشانی بیان کی ہے کہ جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا تو تمام کی تمام دنیا، اس میں رہنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا پھر 40 سال کے بعد دوسری بار جب سور میں پھونکا جائے گا تو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کو وہ دن یاد دلائیں جس دن لوگوں کو محشر میں حاضر کرنے کے لیے دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا، اور فرمایا کہ اس دن کفار کی حالت یہ ہوگی کہ کفار یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ٹھہرے ہیں، 10 راتیں ٹھہرے ہیں۔ یعنی اس قدر وہ دہشت والا دن ہوگا کہ یہ آپس میں کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں بلکہ 10 دن یا 10 راتیں۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کہیں گے جب ان میں سے ایک بہتر رائے والا کہے گا تم صرف ایک دن ہی دنیا میں رہے تھے۔ ارشاد فرمایا جب قیامت والے دن وہ سختیاں قیامت کی دیکھیں گے، وہ 50,000 سالہ دن کو ملاحظہ فرمائیں گے، کفار جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو یہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم 10 راتیں بھی نہیں بلکہ تم تو دنیا کے اندر صرف ایک ہی دن ٹھہرے تھے۔ بعض مفسرین کرام کے نزدیک کفار کو دنیا میں ٹھہرنے کی مدت بہت کم معلوم ہوگی، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، جبکہ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ اس دن کی سختیاں دیکھ کر دنیا میں رہنے کی مقدار ہی کو بھول جائیں گے۔ اب کیسی قیامت والے دن کی سختی ہوگی؟ علمان والا حفیظ ارشاد فرمایا کہ وہ 50,000 سالہ دن ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سورج کا سیدھا رخ لوگوں کی طرف ہوگا اور لوگ اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ وقت ایک نفیس نقدی اور لطیف جوہر ہے، اسے حقیر اور فانی چیز پانے کے لیے خرچ نہ کیا جائے بلکہ اپنے وقت سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو انتہائی اعلیٰ اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو صرف دنیاوی زندگی کو پرسکون بنانے، دنیا کی لذتوں اور رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے اور اس کے عیش و عشرت کے حصول میں صرف کر کے اپنی دنیا کو وہ ضائع نہ کرے بلکہ اپنی آخرت بہتر سے بہتر بنانے میں اپنا کامل وقت استعمال کرے، کیونکہ دنیا کسی کا بھی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ آج سے پہلے آپ غور کریں، پہلے ہمارے باپ دادا ہوا کرتے تھے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، آج ہم ہیں، پرسوں ہمارا نام و نشان نہیں ہوگا۔ تو فرمایا دنیا کسی کا بھی مستقل طور پر رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، اور دنیا کا عیش بہت تھوڑا، اس کا خطرہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر انتہائی کم ہے۔ یہاں تک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اب مچھر کا پر کتنا سا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی حیثیت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہے اور آخرت کی یاد انسان کو آخرت کی یاد سے بھلا دیتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو شخص دنیا کے دھوکے میں آتا ہے اس کا ٹھکانہ ذلت ہے، اور جو آدمی اس کے ذریعے یعنی دنیا کے ذریعے تکبر کرتا ہے اس کی منزل کف افسوس ہے۔ دنیا کا کام طلب کرنے والوں سے بھاگنا اور بھاگنے والوں کو تلاش کرنا ہے۔ یعنی جو بندہ دنیا ہی کے پیچھے لگا رہتا ہے، فرمایا دنیا اس سے بھاگتی رہتی ہے، اور جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کو تلاش کرتی ہے۔ جو دنیا کی خدمت کرتا ہے یہ دنیا اس سے چلی جاتی ہے، جو اس سے منہ پھیرتا ہے یہ اس کے پاس آتی ہے۔ دنیا صاف بھی ہو تو آلودگیوں کے شائبے سے خالی نہیں ہوتی، اگر یہ سرور بھی پہنچائے تو وہ بھی پریشانیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ دنیا کی سلامتی اپنے پیچھے بیماریاں لاتی ہے، اس کی جوانی بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں حسرت اور ندامت کے سوا کچھ بھی یاد نہیں دلاتی۔ دنیا دھوکے باز، مکار اڑنے والی اور انسان سے بھاگنے والی ہے، اور اپنے چاہنے والوں کے لیے ہمیشہ
بن سمن کر رہتی ہے، یہاں تک کہ جب انسان اس کے پیچھے جاتا ہے تو یہ دنیا انسان سے بھاگ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار لوگ آئے جنہوں نے آ کر اس کے اوپر بڑے بڑے عظیم و شان محلات بنائے، یہاں تک کہ بعض وہ بھی گزرے کہ جن کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ اٹھایا کرتے تھے، لیکن اس دنیا نے ان کو ایسا تباہ و برباد کیا کہ آج ان لوگوں کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، قارون کتنا بڑا جو ہے وہ امیر تمیر آدمی تھا، فرعون کتنا اپنے اوپر تکبر کیا کرتا تھا، نمرود کتنا بڑا تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن فرمایا ان لوگوں نے دنیا کو چاہا، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، لیکن دنیا نے ان کو ایسا پھینکا، ایسا تباہ کیا کہ آج فرعون، یزید، اسی طرح نمرود، اسی طرح ابی بن خلف، اسی طرح قارون، ان کا نام تک لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو دنیا سے بھاگے ہیں لوگ آج بھی ان کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی حاجاتوں کو مانگتے ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اسی طرح اولیاء عظام۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔